بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ڈونٹ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ تو پہلے تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ کس وجہ سے جو ہے وہ ڈونٹ جو ہے کیوں سوشل میڈیا پہ جو ہے۔ تو وہ بعد میں مجھے ایک دو ویڈیو دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ اس طرح چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایک نوجوان نے جو ہے بدتمیزی کی ہے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیگم اور بیٹی کے ساتھ ایک جو ہے وہ شاپ پہ جاتے ہیں، ڈونٹ شاپ پہ۔ تو وہاں جو کاؤنٹر پہ بیٹھا شخص ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ فائز عیسیٰ ہیں؟ تو اس پہ چیف جسٹس صاحب پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ چھوڑ دیں وہ چیف جسٹس ہے، لیکن کیا ایک 20-22 سالہ نوجوان کو جو ہے ایک 50-60 تقریباً 60-65 سال ان کی ایج ہے، ان کے سفید بالوں کی بھی اس کو حیا نہیں آئی؟ اور دوسرا وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کے ساتھ، اور اتنے غلیظ الفاظ جو ہے وہ ایک جو ان کے پوتے کے عمر کا جو لڑکا ہے اس نے ادا کیے۔ اور وہ تو اس نے تو کر دیا، لیکن اس کے بعد جو ہمارے سوشل میڈیا والے جو ہے نا وہ باغم باغ وہاں پہ پہنچے، بالخصوص جو یہ پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں، اور انہوں نے وہاں ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ تو مجھے جو ہے وہ یاد آیا، یہ کافی عرصہ 2000 اب پتہ نہیں 14-15 کی بات تھی، یہ جب طاہر القادری اور خان صاحب نے ایک جو ہے وہ دھرنا اسلام آباد میں دیا تھا۔ تو اپارا میں وہ ان کا دھرنا روڈ کے ایک طرف جو ہے وہ طاہر القادری کے لوگ پڑے ہوئے تھے اس گرین بیلٹ پہ، دوسری طرف خان صاحب کے جو جنہیں وہ ٹائیگر کہتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے وہاں دیکھا تو میں نے ایک جو جملہ ہے وہ پوسٹ کیا، اور وہ ایسے ہی ان کو حالت دیکھ کے میں نے کیا کہ اپارا کا ویو دیکھیں کہ روڈ کے ایک طرف مرید ہے اور دوسری طرف مریض ہے۔ تو وہ تو ایک میں نے ایسے ہی وہ ان کی حالت دیکھ کے جس طرح گرین بیلٹ پہ پڑے ہوئے تھے کہ میں نے کہا کہ ایک طرف جو ہے وہ مرید پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہے مریض ہے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی جو ہے خان صاحب نے اس نوجوان نسل کو ایک ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بوڑھے شخص کی ایک نوجوان 20-22 سالہ تذلیل کرتا ہے، اس پر لعنت بیچتا ہے، اور اس کو ویڈیو بنانے کے لیے لوگ ایک ویوز لینے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اسپیشلی یہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر۔ تو اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس وقت تو میں نے ان کی حالت دیکھ کے جملہ کہا تھا، اب ان کی حالت دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ واقعی مریض ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اس کے امتی ہیں، اس رب کے محبوب کے امتی ہیں جو ایک وقت جو ہے وہ نماز مغرب کے لیے، کیونکہ مغرب کا نماز جو وقت ہوتا ہے وہ اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو مسجد کے قریب پہنچے تو آگے ایک بزرگ جا رہا تھا، انہوں نے اپنے قدم آہستہ کر لیے، اور جو ہی اس بزرگ نے وہ مسجد سے آگے دروازے سے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے اندر مسجد میں گئے اور جماعت میں شامل ہوئے۔ تو جماعت پڑھنے کے بعد جو ہے جب واپس ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی تھا اور اس کی وجہ سے آپ نے اپنے نماز میں جو ہے وہ تاخیر کر دی۔ تو رب کے محبوب کے ایک ارشاد جس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پوری دنیا کی جو حقیقت ہے اس میں کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے سفید بالوں کی حیا آئی کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ تو رب کا محبوب جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم دعوے دار ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں،
اور ان کی حالت دیکھیں کہ وہ ایک سفید بالوں والوں کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم پر لعنت ہو. تو ہمیں حیا بھی نہیں ہے. میں نے ابھی ایک دن یا 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا. ویڈیو کے دوران جذبات میں بھی کچھ جذباتی جملے بول گیا، لیکن یقین مانیے کہ رات بھر جو ہے میرا ضمیر ملامت کرتا رہا کہ کیا معلوم کہ رب کے نزدیک اس بندے کی کیا مقام ہو. تو ہم کو جو ہے نا یہ اور بدقسمتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خان صاحب نے کوئی ایسی تربیت کی ہے کہ نہ یہ کسی عمر کا لحاظ ہے، نہ ان کو ماؤں کا، نہ ہی بہنوں کا، نہ ہی بیٹیوں کا. یہ تو اس قسم کے مریض لوگ ہیں کہ یہ سب کو دھو کے رکھ رہے ہیں. مطلب نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے یار. لیکن ظاہر ہے جب ذہنی مریض ہوگا تو اس خان نے جو ہے نا اس ہماری نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تو سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے خان صاحب ہمارا جو ہے ایک سیاسی لیڈر نہیں، ایک ہیرو بھی تھا، اور یہ ہماری جو جنریشن ہے ان سب کا وہ ہیرو رہا ہے. لیکن اس ہیرو نے جو ہے نا اس قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور اگر اب ریاست اگر پوری قوت سے اس فتنے کو نہیں کچلتی تو یقین مانیے کہ یہ ملک کو مکمل برباد کر دے گا. یہ ملک کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. اس فتنے کو پوری قوت سے کچلنا ہوگا. یار حالت ہے کہ ہم نہ کسی کی ماں دیکھتے ہیں، نہ بہن دیکھتے ہیں، نہ بیٹی دیکھتے ہیں، اور یہ سب سیاست کے نام پر. ماضی میں یہ مسلم لیگ نون بھی اس قسم کی وارداتیں کرتی، لیکن ان کو پھر بھی کچھ حدودوں کی ہوتی. محترمہ کے خلاف انہوں نے بھی بڑی واحد قسم کی کمپین چلائیں، لیکن وہ کم از کم ان کی کچھ نہ کچھ کوئی حدود. یہ تو ان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی عجیب سی مخلوق تیار ہو گئی ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ ان کا علاج کیا کرے. تو یہ میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ مریض بن چکا ہے. وہ کہتا ہے میں خان کا ٹائیگر ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس نوجوان نسل کا اس نے کر کیا دیا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ انقلاب لائیں گے. کیا ایسی واحد سوچ رکھنے والے جن کی نہ کسی کی باپ کی قدر، نہ ماں کی، نہ کسی کی بہن کی، نہ بیٹی کی، نہ وہ انقلاب لائیں گے. یہ تو ایک بے شرموں کا ٹولہ ہے. میں معذرت چاہوں گا پی ٹی آئی کے اس کے لیے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بیشتر جو ہے یہ تو یقین مانے یہ ذہنی مریض بن چکے ہیں. آپ کیا کریں ان کا. تو ہم جس رب کے محبوب کے امتی ہیں، انہوں نے کیا اب جو ہے وہ اس کو اپنی امت کو پیغام دیا، اور ہماری کرتوت دیکھے لے، اور پھر اوپر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. یعنی کہ بے شرمی اور بے غیرتی کی حد نہیں ہے یار. تو اب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ فائز عیسیٰ کے بارے میں جو ہے وہ کیا جائے. تو انسان کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس میں کوئی خامی نہیں ہے. وہ خامی نہیں تو وہ تو فرشتہ ہے. انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے. انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہی اس دنیا میں جو انسان کی جو آنا ہوا ہے وہی ایک خطا سے ہے. رب نے اپنے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تراشا، پھر اس میں روح پھونکی، اشرف المخلوق قرار دیا، جو فرشتوں کو ان کو سامنے سجدہ ریز آنے پہ مجبور کیا، اور ان کو جنت میں داخل کر دیا کہ اب جو چائے کھاؤ، یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہر طرح کا فروٹ ہے، جو مرضی ہے کھاؤ، بس ایک اس پودے کے پاس نہیں جانا. لیکن بابا آدم وہیں جا کے گھسے اور پھر جنت سے نکالے گئے. تو انسان کی اس دنیا میں جو آمد ہے وہی خطا میں ہے، اس خطا کے بعد آئی ہے. ورنہ ہم بھی اس جنت میں ہوتے. لیکن اب یہ حالت دیکھ کے سوچ رہا ہوں اگر اس طرح کے ہوتے تو ہم نے اللہ کی جنت کا کیا بنا دینا تھا. تو اللہ ہی ہمارے رحم کرے ہماری اس نوجوان نسل پہ
کہ جن کو نہ کسی بزرگ کی ہے، نہ کسی کے ماں کی ہے، نہ بہن کی ہے، نہ بیٹیاں کی ہے، ننگی گالیاں بکتے ہیں. بھائی اختلاف کریں، آپ سیاسی اختلاف کریں، لیکن کم از کم اس کا کوئی مذہب طریقے سے کریں. لیکن مذہب ہونے سے ان کا تعلق کیا ہے؟ ان کی تربیت ہی خون ایسی کر گیا ہے کہ یہ تو پورا معاشرے کو برباد کر کے اس نے رکھ دیا ہے. تو اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو پوری قوت سے کچلے.